بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح فرمایا گیا کہ جو کوئی درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اپنا معمول بنا لیں کہ کم از کم دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کہ 313 کا عدد ایسا ہے کہ اس تعداد میں کوئی وظیفہ کیا جائے تو وہ کثرت کے ساتھ وظیفہ پڑھنے یا کرنے میں شمار کیا جائے گا۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 30واں پارہ ہے اور غالباً سورہ فجر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جمادی الثانی جسے ہم ماہ صدیق اکبر کہتے ہیں، اور صدیق اکبر کیا ہیں بلکہ یہ تو تاجدار صداقت ہیں، صداقت کا تاج جن کے ماتھے پر سجا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کمال شخصیت ہیں، اتنی باکمال شخصیت ہیں کہ جہاں نبی وہاں ابو بکر، جہاں رسول ہے وہاں ابو بکر صدیق ہیں۔ اور کسی نے پوچھا بھی تھا کس سے؟ امام زین العابدین سے، کہ آپ ابو بکر صدیق کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو کہا پیچھے مڑ کے دیکھو کہاں ہے؟ کہا پہلو رسول میں، رسول کے برابر میں۔ یعنی کتنا بلند نصیب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جا رہے ہیں تو ابو بکر عمر کے ساتھ اللہ کے محبوب، آ رہے ہیں تو ابو بکر عمر کے ساتھ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو ابو بکر عمر کہاں ہیں؟ جہاں رسول اللہ ہیں۔ کتنا بلند مرتبہ ہے۔ دیکھیں مقام صحابیت یہ بہت بڑی فضیلت ہے، مقام صحابیت۔ چونکہ صحابی جو ہے نا، یہ ہمارے بزرگ علامہ ہاشمی میاں انڈیا والے، انہوں نے بڑا پیارا نقطہ دیا، کہا جو صحابی ہوتا ہے نا وہ عمل سے نہیں بنتا، کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کیڑے نکالے کوئی، انہوں نے تو یہ کر دیا، انہوں نے تو یوں کیا، انہوں نے تو وہ کیا، ابو بکر نے یوں کیا اور علی کے ساتھ یہ زیادتی کی، اور امیر معاویہ کے بارے میں کہ علی سے ان کے یہ عمل صحیح نہیں تھا تو وہ اتفاق نہیں تھا۔ یہ سب بڑی پیاری بات کہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے، صحابی تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ صحابی تو وہ ہو گیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں۔ تو ان کی تو جان بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک، سب کچھ رسول اللہ کی ذات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقام صحابیت یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ فضیلت
بہت سارے صحابہ کو حاصل ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہے. لیکن افضلیت یہ سمجھنا ہے. تو فضیلت تو ہر صحابی کو مل گئی کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا، تو فضیلت الگ ہے، افضلیت الگ ہے. اور اب دیکھیں نا، ماہ صدیق کیا آتا ہے، ایک عجیب ماحول سوشل میڈیا پہ بنا ہوتا ہے وہ کہ نہیں جی جناب، چونکہ حضرت علی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی کہا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا، اپنی بیٹی دی، یہ ساری فضیلتیں ہیں. لیکن وہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ علی سے عثمان اور عمر اور ابو بکر کو زیادہ افضل مانتے ہیں. فضیلت تو ابو ہریرہ کی نہیں ہے، معاذ بن جبل کی نہیں ہے. الگ الگ میرے آقا نے، بہت سارے اصحاب رسول ہیں میرے آقا کے دوست صحابی، جن کے میرے آقا نے ان کو ایک الگ مقام عطا فرمایا. تو فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ ہے. تو ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ جناب مرتبہ اس کا بلند ہے، یا اس کا نمبر 1 وہ ہے تو نمبر 2 یہ ہے، پہلا نمبر اس کا تو چوتھا نمبر اس کا. ایسا نہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو افضل و اعلیٰ کہہ دے وہ افضل و اعلیٰ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی جہت سے دیگر لوگوں پر بڑی فضیلت عطا فرمائی. صدیق اکبر کے علاوہ کوئی ایسا شخص دکھا دے کہ جو خود بھی صحابی، اس کا باپ بھی صحابی، اس کا بیٹا بھی صحابی، اس کا پوتا بھی صحابی. صدیق اکبر کا اصل نام کیا ہے پتہ ہے؟ عبداللہ. عتیق صدیق لقب ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ. ہم چونکہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کہا تو ساری دنیا نے ابو بکر ہی کہا، اصل نام بھول گئے. جیسے ابو ہریرہ کا نام کوئی نہیں جانتا، بعض اہل علم بھی نہیں جانتے، نام عبد الرحمن ہے. میرے آقا جو کہہ دیں وہی سب کچھ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابو بکر میرے آقا کہتے تھے، اس لیے دنیا جانتی ہے. ان کے والد کا نام لوگ کہتے ہیں ابو قحافہ. ابو قحافہ تو ان کی کنیت ہے، ان کا نام عثمان ہے. صدیق اکبر کے باپ کا نام کیا ہے؟ والد کا نام عثمان. ابو قحافہ عثمان، وہ بھی صحابی، والد بھی صحابی، صدیق اکبر بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، پھر ان کے بیٹے محمد بھی صحابی. 4 پشتیں مقام صحابیت پر کس کی؟ ابو بکر کی. اب چونکہ کہنے والے کہتے ہیں چونکہ نسب اللہ کے رسول کا اور علی کا ایک ہے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے نا، اس لیے ان کو دیکھیں فضیلت الگ چیز، افضلیت نسب سے تو ہوتی ہی نہیں ہے. افضلیت نسب سے نہیں ہوتی، قرب خدا سے ہوتی ہے. ایک تو واضح اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کی سفید چمڑی ہے تو یہ افضل ہے. فضیلت کیا ہے؟ کہا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور زیادہ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے قریب ہے. اگر ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، اگر نسب یعنی خاندان کی وجہ سے افضلیت حاصل ہوتی تو بڑی پیاری بات ہمارے بزرگوں نے نقل فرمائی، یوسف علیہ السلام افضل ہوتے ہیں. آپ بولیں گے کیسے؟ پتہ ہے یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی. ان کے والد یعقوب علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی.
ان کے والد اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی. ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی. جس کے باپ دادا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو، مقام نبوت میں ہو. نبوت سے بڑھ کر تو کوئی مرتبہ نہیں ہے نا. ہو یوسف علیہ السلام کو زیادہ افضل ہونا، ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے محبوب کو ان پر فضیلت حاصل ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، محبوب خدا ہے. ان کے والد عبداللہ نبی تو نہیں ہے. ان کے دادا کون؟ عبد المطلب نبی تو نہیں ہے. ان کے والد ہاشم نبی تو نہیں ہے. ان کے قصی، کلاب، مرہ نام بھی نہیں سنے ہوں گے آپ نے. یہ میرے آقا کے اجداد ہیں، کوئی نبی نہیں ہے. بلکہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے لے کر محبوب خدا تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق ہے نا، ان کے بعد کتنے نبی ہیں؟ نبیوں کی یہ قطار ہے عیسیٰ علیہ السلام تک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نسب کی وجہ سے اگر افضلیت ہوتی تو اللہ کے رسول محبوب خدا سے زیادہ یوسف افضل ہوتے علیہ السلام. لیکن اللہ کے محبوب ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب کو اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہے. تو اس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر سے افضل علی ہے اس لیے کہ وہ رسول خدا کا نسب جو ہے وہ علی کا نسب ہے، نسب سے نہیں ہوتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، ایک جہتی آئی کہ والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. اور ایک بہت پیارا رشتہ اور میری نظر سے گزرا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک عائشہ صدیقہ ہے اور ایک اسماء بنت ابی بکر ہے. ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اسماء بنت ابی بکر، عائشہ اور اسماء یہ دونوں بہنیں ہیں سگی. حضرت اسماء بنت ابی بکر کے جو شوہر ہیں نا وہ حضرت زبیر بن العوام ہیں. حضرت زبیر جو ہیں وہ کس کے شوہر ہیں؟ کس کے داماد ہیں؟ ابو بکر کے. ان کے بیٹے عبداللہ ہیں. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، ان کے شوہر عبداللہ زبیر، ان کے بیٹے عبداللہ یعنی حضور کے نواسے. ان کی جو زوجہ ہیں وہ ام الحسن امام حسن کی بیٹی ہیں. امام حسن کی بیٹی کس کی زوجہ ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی کے بیٹے کی، جس کی ماں ہاشمی سید ہے، جس کا باپ کون ہے؟ صدیقی ہے. تو یہ دیکھیں آپ نسب، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے بنو ہاشم سے تو کوئی صدیق اکبر کی اولاد ہے. اور اس پر تو میرا تفصیلی بیان موجود ہے کہ امام جعفر صادق کو تو دنیا مانتی ہے نا. امام جعفر صادق کے نانا کون ہیں؟ اوپر تک چلے جائیں تو وہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افضلیت جو اللہ اس کا رسول کہے اور فضیلت الگ چیز ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے کیا کہنے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، ان کے اولاد نواسا نواسی بھی صحابی. کتنا عظیم گھرانہ ہے. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اور ابو بکر کیا ہر صحابی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جتنا قرب حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق کو حاصل تھا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا. حتیٰ کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، اپنے گھر تشریف لے جاتے، اب تو سب نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، سب نے اپنے گھر کو جانا ہے. محبوب خدا جب اپنے گھر تشریف لے گئے، لیکن ابو بکر صدیق وہاں بھی تشریف لا سکتے تھے چونکہ ان کی بیٹی کا گھر تھا. اور علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک سیدنا ابو بکر صدیق محبوب خدا سے کے پاس سے نہیں جاتے تھے کہ جب تک محبوب خدا کا سر صدیق اکبر کے گود میں رکھا ہو. اور کیفیت لکھی ہے کہ صدیق اکبر محبوب خدا کی زلفوں میں اپنی انگلیاں داخل کرتے ہوں، اور جب سانسوں کا انتشار پیدا ہوتا، خراٹے تو ہم لوگ لیتے ہیں نا، سانسوں کا انتشار، آواز آتی، محبوب خدا استراحت کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت بڑے اطمینان سے اپنا پاؤں نکالتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے جب تک محبوب خدا بستر استراحت پر نہیں تشریف لے جاتے، سو نہیں جاتے. نبی کا دل نہیں سوتا، آنکھ سوتی ہے. اور الصبح سب سے پہلے محبوب خدا سے ملنے والے بھی ابو بکر تھے، سکون ہی نہیں ملتا تھا محبوب خدا کے بغیر. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ جہاں رسول وہاں صدیق. اور جیسے میں نے عرض کیا، آج بھی جہاں رسول اللہ ہے وہیں ابو بکر صدیق ہیں. تو انشاءاللہ 22 جمادی الثانی تاجدار صداقت جسے ہم کہتے ہیں نا، تاجدار صداقت، صداقت کا دن کے سر پر تاج لگا ہے وہ ابو بکر ہیں، ان کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ 22 جمادی الثانی ہوگا. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اپنے گفتگو کا اگلے جمعے سنیں گے. تو ایک دفعہ نعرہ لگا دیں، تاجدار صداقت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار صداقت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار صداقت زندہ باد، زندہ باد. آمین بدعائے سید المرسلین و علیہ السلام.